انٹرسٹ میرا پیدا بہت ارلی آن ہو گیا تھا 13-14 کی ایج کے اندر. میرے والد صاحب جواد حفیظ از اے نمبر 1 اسٹاک مارکیٹ ٹرینر ان پاکستان رائٹ ناؤ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کرنٹلی 550 تقریباً 550 کمپنیز ہیں. تو ان 550 کمپنیز کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کون سی کمپنیز کے اندر انویسٹ کریں. گیو اے مین اے فش از آلویز میل پرابلم فار دا ڈے. ٹیچ اے مین ہاؤ ٹو فش از آلویز میل پرابلم فار دا لائف ٹائم. ہم بیسکلی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کیسے کر سکتے ہیں اور پروفٹس کیسے بنا سکتے ہیں. جب UK نے 40-50 ہزار لوگوں کو فارغ کر دیا جاب سے اپنی, تو 2008 کا جو ریسیشن تھا اٹ ہیز میڈ دا موسٹ ملینئرز. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ایسی سٹوریز آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ایسی پرسنالٹیز کو آپ سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا ہوتا ہے, اور وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی انداز میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں, اور نیا نالج جو ہے وہی آپ کی ارننگ کا باعث بھی بنتا ہے. بہت سارے لوگ آج کل یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہیں انویسٹ کریں, کوئی شیئرز بائی کریں یا اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں ہمیں پتہ چلے. تو یہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے. بہت سارے لوگ, خاص طور پہ یوتھ, اس میں بڑی انٹرسٹڈ ہے. جن کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ اس کے بارے میں کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور سوچتے ہیں. ہمارے پاس آج جو مہمان ہیں محمد جواد, یہ جواد حفیظ صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور یہ اپنا ایک انسٹیٹیوٹ ہے ان کا, JH انسٹیٹیوٹ کے نام سے, اس کے کو فاؤنڈر ہیں. اور اس کے ساتھ یہ مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں FNEL کے. ابھی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آج ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فائنینشیل گروتھ وہ سٹاکس کے ذریعے یا انویسٹمنٹ کے ذریعے وہ کس طرح پاسبل ہے, اور آج کل کے دور میں اس کی کتنی اہمیت ہے. السلام علیکم محمد جواد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم, الحمدللہ. اچھا سر, میں پہلے آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ ابھی آپ کی بہت کم عمر ہے, 20-21 سال کی عمر میں آپ نے اتنی اچیومنٹس کی ہیں. آپ 2-3 جو ہے وہ اداروں میں بھی کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اپنا جو انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا JH انسٹیٹیوٹ, اس میں بھی آپ کو فاؤنڈر کے طور پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو سر, اتنی جلدی آپ نے یہ فائنینشیل چیزوں کو, سٹاکس کو, مارکیٹس کو کیسے ایکسپلور کیا, کیسے سمجھا؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ ایک اپرچونٹی اپنی سٹوری ایکسپلین کرنے کی. میں نے انٹرسٹ میرا پیدا بہت ارلی آن ہو گیا تھا 13-14 کی ایج کے اندر. جیسے کہ ابھی آپ نے میرا انٹروڈکشن بھی دیا کہ میرے والد صاحب جواد حفیظ از اے نمبر 1 اسٹاک مارکیٹ ٹرینر ان پاکستان رائٹ ناؤ. اور ان کے والد صاحب میرے دادا جان جو ہے چودھری عبدالحفیظ, انہوں نے اپنا پہلا اسٹاک جو ہے وہ 1967 کے اندر خریدا تھا, جس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس 50 سے زیادہ سالوں کا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے 67 کے اندر اپنا پہلا اسٹاک خریدا. میرے فادر نے 18 سال کی عمر میں انہوں نے جوائن کیا, اور انہوں نے مجھے, میرے والد صاحب نے مجھے ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی 13-14 کی ایج کے اندر. تو اب ایک اور کوشچن یہ اٹھے گا کہ تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے کہ 13-14 سال کے بچے کو کیسے انٹرسٹ ہو گیا. بالکل. تو وہی چیزیں جو ہم سکھاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں, کہ آپ اگر انویسٹمنٹس کے اوپر غور کریں تو آپ ٹائم فریڈم حاصل کر سکتے ہیں, لوکیشن فریڈم حاصل کر سکتے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکتے ہیں. وہ صرف ہم ٹرین نہیں کرتے, بتاتے نہیں ہیں, مگر میں نے فرسٹ ہینڈ اسے ایکسپیرینس بھی کیا ان دا فارم آف مائی فادر. میرے فادر جو تھے وہ ہمیشہ مجھے اویلیبل تھے ایک چھوٹی عمر سے ہی. نارملی جو بعض بچے ہوتے ہیں, میرے دوست بھی اس کے اندر شامل ہے, کہ والد صاحب صبح اٹھے 6-7 بجے آفس چلے گئے, اور پھر شام یا رات میں آ گئے, اور اتنا کنیکشن نہیں ہو پایا, اتنی گائیڈنس نہیں دے پائے اپنے بچوں کو. تو میرا ایگزیکٹلی اپوزٹ تھا, کہ میرے فادر کے جو جتنے بھی بزنسز تھے, جو انویسٹمنٹ سے اپنا ہمارا گھر چل رہا تھا, ابھی بھی چلتا ہے ماشاءاللہ سے, اب ٹریننگز کے اندر بھی ہم آ گئے ہیں. تو وہ ہمیں یہ اپرچونٹی دیتے تھے کہ وہ جب گھر پہ ہوتے تو ہمیں گائیڈنس بڑی اچھی ملتی تھی. اور ماشاءاللہ سے میری 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں, آئی ایم دی ایلڈسٹ ان دا فیملی. تو بڑے بیٹے سے تھوڑی امیدیں بھی ہوتی ہیں, ماں باپ کی کوشش بھی ہوتی ہے ذرا اس کے اوپر سخت رہیں, تھوڑا سا اسے زیادہ گائیڈ کریں. تو والد صاحب مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے, جس کی وجہ سے مجھے چھوٹی عمر میں وہ نیوز پیپرز پڑھاتے تھے, انٹرسٹ ڈیولپ کراتے تھے, کتابیں وغیرہ پڑھاتے تھے, اور اس سے پھر نیچرلی میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اور 13-14 کی ایج میں ہی پھر میں ان سے سوال پوچھتا تھا, اور میں نے اپنی گائیڈنس جو ہے وہ ان سے لی. اچھا سر, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو آپ کا JH انسٹیٹیوٹ ہے, یہ آپ نے مطلب کب اس کا آغاز کیا, والد صاحب نے اس کو کب شروع کیا, اور پھر آپ نے کب اس کو جوائن کیا, اور یہ کرنٹلی کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے؟ جی, یہ بیسکلی ہم نے اس کا آغاز
چھوٹے ہی ٹائم اسپین اس کے بعد سے کیا تھا. وہ یہ تھی کہ when I was 14 یا 15 یا 2016 کی بات ہے, 2015-16 کی بات ہے, میرے فادر جو ہے ایز اے پبلک فگر تب وہ بنے تھے, اور اب الحمدللہ سے ان کی اوور 100,000 جو ہے مین پلیٹ فارمس کے اوپر فالوئنگ ہے ان کی. تو تب انہوں نے ایک ہی دن انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میرے دادا جان کی اس وقت ڈیتھ ہو گئی تھی, تو وہ میرے فادر کے بڑے کلوز تھے. تو ایک ہی انہیں تھوڑا سا دکھ ہوا تھا, افسوس ہوا تھا اس بات کا کہ وہ ان کی باتیں پھر سے نہیں سن سکتے تھے. تو میرے فادر نے یہ ڈیسیجن کیا تھا کہ وہ ویڈیوز وغیرہ بنائیں گے ہمارے لیے, کہ ہم جو ہے بڑے ہو کے ان کی گائیڈنس جو ہے وہ سنتے جائیں گے. تو ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کریں گے. تو پھر میں نے ان کا یوٹیوب چینل وغیرہ بنایا, میں نے ان کا فیس بک پیج وغیرہ سیٹ اپ کیا, اور میں نے کہا کہ ایسے آپ ویڈیوز وغیرہ بنائیں تو تھم نیلز وغیرہ میں سیٹ کر دیا کروں گا, ویڈیوز ایڈٹ میں کر دیا کروں گا, ان کے اوپر وہ ٹائٹلز وغیرہ میں لگا دیا کروں گا. تو پھر ایسے ہم نے پوسٹنگ کرنا شروع کی, اور بیفور یو نو اٹ ہم نا ایک پروگرام لانچ کیا جواد صاحب نے, لرن ٹو انویسٹ ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اور تقریباً 10-12 ویڈیوز آئی تھیں. ہمارے فزیکل آفیسز کے اندر جو ہے کالز آنے لگ گئیں, لوگ آنے لگ گئے, کافی ٹریفک جو ہے وہ جنریٹ ہونے لگ گئی. تو تب ہم نے ایک آغاز کیا ایک ای لرننگ پلیٹ فارم کا, کہ ہم آن لائن جو ہے اپنی ٹریننگز وغیرہ کنڈکٹ کروائیں گے. ہمارے فزیکل آفیسز تو ہیں ہی, مگر اتنی بڑی آڈینس کو کیٹر کرنے کے لیے, جو اب پورے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ پھیل گئی ہے, ان کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے JH انسٹیٹیوٹ بنایا. اور اس کے اندر ہمارا کلیکٹیو یہ آئیڈیا تھا کہ ہم ورکشاپس اور ٹریننگز وغیرہ کنڈکٹ کروائیں گے. تو پھر ہم نے جو اپنا کورس لانچ کیا تھا لرن ٹو انویسٹ ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج, اس سے ریلیٹڈ ہم نے ورکشاپس وغیرہ لانچ کی, جو 2 آورز جو ہوتی ہیں ان کی ڈیوریشن ہوتی ہے, اور ہر 2 سے 3 ویکس کے گیپ کے بعد جو ہے ہم وہ ہوسٹ کرتے ہیں. انٹائرلی آن لائن ہوتی ہے, پیڈ ورکشاپ ہوتی ہے تاکہ سیریس لوگ آئیں. اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے تقریباً 400 ورکشاپس کنڈکٹ کروا لی ہیں, جس کے تھرو ہم نے تقریباً 50,000 لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں. ہم ان کے ٹیسٹیمونیلز, ان کے ریویوز وغیرہ بھی ہمارے پیجز کے اوپر موجود ہیں. اور میرا جو رول آتا ہے وہ JH انسٹیٹیوٹ کے اندر, وہ پہلے یہ تھا کہ میں بیک اینڈ پہ ہوتا تھا. جتنی بھی ورکشاپس آرگنائز وغیرہ کروانی ہوتی تھی وہ میں کراتا تھا بینگ دا ڈائریکٹر. اور اب الحمدللہ سے میں نے بھی 30 to 40 ورکشاپس آن مائی اون بھی کنڈکٹ کروائی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے اورینٹیشن پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں وہ انٹائرلی فری ہوتے ہیں, وہ فری فار آل ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم اپنی ٹریننگز وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں, ہم نے پروگرامز وغیرہ کے اندر بتاتے ہیں. وہ تقریباً اوور 50 اورینٹیشنز جو ہیں پچھلے سال کے اندر ہی میں نے کنڈکٹ کروائی ہیں. سر ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی اچیومنٹس کو ایکسپلین کیا. میں اب یہ جاننا چاہوں گا, ظاہر ہے جو لوگ ہمارا انٹرویو بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اتنی ٹریننگس کرواتے ہیں لوگوں کو, آپ نے بھی فائنینشیل فریڈم کی بھی بات کی, آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی اویئر کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی انسان اس وقت یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے, سوچ رہا ہے, اسٹوڈنٹ ہے یا جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کہیں انویسٹ کرنا ہے, وہ انویسٹمنٹ 5 لاکھ کی ہو سکتی ہے, 10 لاکھ کی ہو سکتی ہے, تو وہ انویسٹمنٹ کس طرح کرے؟ آپ کس طرح گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کس چینل کے تھرو کہاں پہ انویسٹ کریں جس سے ان کو لاس کے جو چانسز ہیں وہ منیمم ہو جاتے ہیں اور پروفٹ کے چانسز میکسیمم ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ سب سے کامن سوال ہی ہمیں یہ آتا ہے کہ ہم گائیڈنس کیسے حاصل کریں اور ہاؤ ڈو وی نو. جیسے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کرنٹلی 550 تقریباً 550 کمپنیز ہیں. تو ان 550 کمپنیز کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کون سی کمپنیز کے اندر انویسٹ کریں؟ وہی بیسکلی ہم اپنے پروگرام اور اپنی ٹریننگ جو ہماری لیڈنگ پروگرام ہے, جو ہماری لیڈنگ ورکشاپس جاتی ہیں لرن ٹو انویسٹ ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج, جیسے کہ نام سجیسٹ کرتا ہے کہ آئیے اور سیکھیے کہ آپ نے اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کیسے کرنا ہے. اس کے اندر بیسکلی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلتے ہیں. آپ ہمارے پاس آئے ہیں, ہم آپ کو بالکل زیرو سے فرام اسکریچ آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا ہے, وٹ از دا اسٹاک مارکیٹ یوزڈ فار. اور پھر آپ ایک گولڈن اسٹاک جو ہے, جو 550 کمپنیز پاکستان کے اندر کرنٹلی ہیں, ان کے اندر سے اگر آپ 5 سے 10 کمپنیز بھی پکڑ لیں تو آپ پوری زندگی کے لیے سیٹ ہیں. اور ہم ہر ورکشاپ کے اندر یہ موٹو, ایک چائنیز پروورب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ کہ گیو اے مین اے فش از آلویز میل پرابلم فار دا ڈے, ٹیچ اے مین ہاؤ ٹو فش از آلویز میل پرابلم فار دا لائف ٹائم. کہ اگر آپ ایک وقت کا کھانا کسی کو دے دیتے ہیں تو آپ اس کا وقتی جو پرابلم ہے اس کا آپ کو حل اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. مگر اگر میں کسی کو سکھا دوں کہ آپ نے کھانا کیسے بنانا ہے تو وہ پوری زندگی کھانا بنا لے گا. تو ہم بیسکلی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کیسے کر سکتے ہیں اور پروفٹس کیسے بنا سکتے ہیں. اور وہ بہت ہی سمپل ہے. زیادہ تر جو بروکرز وغیرہ ہیں یا جو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ لوگ ایسی پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں کہ اس شیئر کو لے لو, اس شیئر کو لے لو, وداؤٹ اینی انالیسس. وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا, وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا, وہ ایتھیکل بھی نہیں ہے. اور اوبیسلی اگر آپ کو ایک کام کا پتہ نہیں ہے تو آپ آج انویسٹ کر کے کل کروڑ پتی تو نہیں بن جائیں گے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے اپنی ورکشاپس اور پھر ہم نے اپنا انسٹیٹیوٹ بنایا. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے
کہ آج کل جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اکانومی کے، ظاہر ہے وہ ایک کرائسس کا ٹائم چل رہا ہے، تو میں یہاں پہ یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اسٹاکس کی، فائنینشیل مارکیٹس کی اس وقت کیا حالت ہے، اور جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، شیئرز خرید رہے ہیں، ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے؟ جی، اندر ویری گڈ کوشچن. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو آج کل کے حالات ہیں رائٹ ناؤ، صرف پاکستانی، پوری دنیا ایک اکنامک ریسیشن کے اندر ہے کہ جو اکانومی ہے وہ تھوڑی ڈاؤن سائڈ کے اوپر جا رہی ہے، اور صرف ہم اس کے کانسیکوینسز فیس نہیں کر رہے، ایون انگلینڈ اور یو ایس کے اندر جو ہے انفلیشن ریٹس بہت زیادہ ہیں. پاکستان کے اندر آپ کے سامنے ایکٹیو انفلیشن اگر آپ نکالیں تو وہ 40% سے اوپر ہی ہوئے گی. مگر لوگ صرف یہ چیزیں دیکھتے ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ 2008 کے اندر جب اکنامک میلٹ ڈاؤن آیا، جب یو کے نے 40-50 ہزار لوگوں کو فارغ کر دیا جاب سے اپنی، تو 2008 کا جو ریسیشن تھا اٹ ہیز میڈ دا موسٹ ملینئرز. 90s کے بعد 2000s کا جو ایرا آیا، 2008 کے بعد ملینئرز بہت زیادہ بنے. اس سے یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب اکنامک ریسیشن آتا ہے تو وہ اپرچونٹی کا ٹائم ہوتا ہے. سارے بزنسز اس وقت ڈاؤن ہیں، تو اس سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ جو اچھے سٹاکس ہیں، وہی جو میں نے پہلے ریفر کیا کہ جو گولڈن سٹاکس ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر، جو 10-20 اچھے سٹاکس ہیں، وہ اس وقت ایکسٹریملی ڈسکاؤنٹیڈ ریٹس کے اوپر مل رہے ہیں. یعنی آپ ایک اچھی چیز سستے دام پہ مل رہی ہے جو آپ کو آگے جا کے پروفٹ دے گی. یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو لوگ اویل کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور فیکٹ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی لوگ کہیں کہ اسٹاک مارکیٹ نیچے آئی ہے، اوبیسلی نیچے آئی ہے کیونکہ بزنسز جو ہیں وہ ایک اکانومی پہ ہی چلتے ہیں. تو اینگرو آرگنائزیشن، جو اینگرو گروپ کے جو مالک ہیں، جو ڈائریکٹران ہیں ان کے، انہوں نے اپنے شیئرز بائی بیک کر لی. یعنی کہ جو ان کی اپنی کمپنیز تھی، جو ان کے اپنے الاٹڈ شیئرز تھے، انہیں خرید لیے، اپنی کمپنی کے شیئرز کو خرید لیا. وہ اس لیے خریدا بیکاز اوبیسلی انہیں پتہ ہے کہ اس وقت شیئر کی پرائس نیچے ہے، مگر فیوچر میں جا کے وہ اوپر چلی جائے گی. تو رائٹ ناؤ از دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان دا اسٹاک مارکیٹ. اور یہ صرف میں نہیں، یہ دنیا کے بڑے ترین انویسٹرز کہتے ہیں. جواد صاحب تو کہتے ہیں، مگر انہوں نے بھی یہ بات جہاں سے سنی ہے، وہ وارن بفیٹ جو ہیں، ہی از ون آف دا بگیسٹ انویسٹرز ان دی انٹائر ورلڈ، تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اکنامک ریسیشنز میک دا موسٹ ملینئرز. تو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ انویسٹنگ. صحیح. اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی انسپریشن، ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب سے تو بہت کچھ سیکھا ہے، تو آپ کی لائف میں ویسے انسپائریشن وہی ہیں یا کوئی اور بھی لوگوں سے آپ نے سیکھا ہے؟ لرننگ کا جو آپ کا ایک پروسیس تھا وہ سارا کس طرح کنٹینیو رہا؟ لرننگ کا پروسیس تو میجرلی میرے والد صاحب ہی تھے. جواد صاحب، جواد حفیظ از این انسپریشن ٹو می. جو انہوں نے اچیو کیا، وہ میری عمر میں 20 سال کے جب وہ تھے تو وہ 2 فیکٹریز چلا رہے تھے. ان کا انڈسٹری کے اندر ایکسپیرینس جو ہے وہ 25 سے 30 سال کا ہے. ان کا اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایکسپیرینس تقریباً اتنا ہی ہے. ہی اسٹارٹیڈ ایٹ 18. میرے سے تھوڑے سے بڑے تھے جب انہوں نے شروع کیا. مگر جس طرح انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے، جس طرح انہوں نے مجھے تھرو آؤٹ دا ایئرز مجھے سمجھایا ہے، اور ہر جگہ وہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں، تو سب سے بڑی انسپریشن تو میں یہی کہوں گا کہ میرے والد صاحب ہیں. اور وہ اس وجہ سے ہیں کہ نہ تو صرف انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، مگر ایک پریکٹیکلی بھی جب آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں، اس کی اچیومنٹس کو دیکھتے ہیں، تو آپ کا نیچرلی دل یہی کرتا ہے. ایک تو والد صاحب میں میری محبت تو ہے ہی، مگر اس کے علاوہ جو ہے جو انہوں نے چیزیں کی اپنی زندگی میں، وہ میرے لیے بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا، وارن بفیٹ از این ادر انسپریشن. جو ان کی کہانی تھی، وہ بھی تقریباً 11-12 سال کی عمر کے اندر ان کا بھی مائنڈ اسی طور پہ چلتا تھا. اور انسپریشنز بھی میری کافی. قاسم علی شاہ صاحب میری ایک بہت بڑی انسپریشن ہے کہ انہوں نے یوتھ کو جیسے موٹیویٹ کیا ہے، اسپیشلی ہماری ایج میں. تو ایک رول ماڈل ہمیں ملتا ہے ڈیجیٹل قاسم علی شاہ صاحب کے فارم کے اندر، جو وہ ویڈیوز وغیرہ جو معلومات ان سے ملتی ہیں. اور ایک تو وہ ہیں، اور بھی بے شمار کتابیں جو میرے والد صاحب نے مجھے پڑھائی تھیں، مگر میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ مائی ڈیڈ از مائی بگیسٹ انسپریشن. سر، قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن اور ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر، میں دیکھتا ہوں ایز اے بیکن آف نالج. جو انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی ہے، یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، آپ کے جیسے لوگوں کے لیے جو ینگ ہیں ابھی، ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. جو بے شمار ان کی ویڈیوز پڑھی ہیں. پہلے زمانے کے اندر یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ نے بات کسی سے سننی ہے تو آپ کو لائیو سامنے آپ کے ہونا چاہیے وہ انسان. مگر کتابوں کے تھرو ہمیں یہ ہوا کہ ہم نالج جو ہے، کتابی نالج ہم لے سکتے ہیں. مگر قاسم علی شاہ صاحب نے پاکستان میں تو وہ فرسٹ ہیں، ایک موٹیویشنل اسپیکر، پاکستان کے فرسٹ موٹیویشنل اسپیکر اس لیول کے اوپر کہ انہوں نے اتنے میسز کو انہوں نے موٹیویٹ کیا. اور ان کی ویڈیوز جو ہیں ہماری ایک گوگل سرچ اوے ہیں. ابھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ کو بے شمار ان کی ویڈیوز مل جاتی ہیں. اور ویڈیوز بھی ان کی ایسی ہیں کہ آپ نے تحمل سے کام کیسے لینا ہے، پیشنس، دی امپورٹنس آف نالج. تو ایسی انفارمیشن جب چھوٹے بچوں کو ملتی ہے تو وہ
موٹیویٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے کام کرنے میں. اور میرے خیال سے قاسم علی شاہ صاحب کا جو رول ہے وہ آج تو ہے ہی ہے, مگر فیوچر میں اور بھی بڑھے گا. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں, اور یوتھ کو آپ کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنی لائف کو کس طرح بہتر بنائیں؟ سر فیوچر گولز کے اوپر تو ابھی بھی کام ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے JH انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ہم نے ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. ہمارا گول مین یہ ہے کہ ہم اسے ایک ای پلیٹ فارم بنا دیں کہ اس کے اندر بے شمار پروگرامز ہوں اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ. ابھی جو ہمارا لیڈنگ پروگرام جا رہا ہے اس کو ایکسپوجر جیسے ملتا ہے تو ہمارے اور بھی اپ کمنگ پروگرامز ہیں جو اس کے اندر ہوئیں گے ود ڈفرینٹ ٹرمز آف فائنینشیل نالج, ڈفرینٹ ٹرمز آف فائنینشیل لٹریسی. اس کے علاوہ جو ہے میں پاکستان میں جو میں دیکھ رہا ہوں, جیسے کہ سلیم غوری صاحب جو ہیں نیٹ سول کے جو CEO ہیں, انہوں نے جو نیٹ سول کے ساتھ کیا ہی بیسکلی میڈ اے سافٹ ویئر کمپنی. میں ایک مارکیٹنگ فرم یا کچھ ایسی along the lines میں یہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ جو فری لانسرز ہیں پاکستان کے, فری لانسنگ جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا منی جنریٹنگ ایک فیکٹر بنا ہے پاکستان کے لیے ان ریسنٹ ٹائمز. تو جتنے بھی فری لانسرز ہیں پاکستان کے, ان کو میں اس پوزیشن پہ پہنچنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں کام کر پاؤں اور ہم باہر سے بزنس پکڑ پائیں, پاکستان کی GDP کے اندر ایڈ کر پائیں تاکہ اور لوگوں کے اندر بھی یہ موٹیویشن ہے. اس کے علاوہ ای کامرس بھی میں ایک بہت بڑی فیلڈ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم ایکسپورٹ لیول پہ پہنچا دیں, کافی ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان کے اندر بن سکتی ہیں, اگر وہ ہم بنا کے کسی طرح ایڈورٹائز کریں, مارکیٹ کریں باہر ان دا US, ان دا UK یا اوور آل دا ورلڈ, تو وہ ہم ایک ایکسپورٹ اگر چیزوں میں اس کے اندر ہم آگے تو ہم ایک تو ملکی حالات بھی بہتر کر سکتے ہیں اگر ہیوج میسز اگر وہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر دین اگین صرف مجھے فائدہ نہیں ہے مگر میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی فائدہ ہے. اور رہی بات میسج کی, میسج میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جو لوگ یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر پڑھ رہے ہیں اور جن لوگوں کو ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا اور پاکستان چھوڑ دو, پاکستان کے اندر کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے, تو جیسے میں نے اسٹاک مارکیٹ کی بات کی کہ اکنامک ریسیشنز میک دا موسٹ ملینئرز. تو اگر ایک جگہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ پیدا ہوئے, آپ نے ملک کی روٹی کھائی ہے, تو آپ کا ایک فرض بھی بنتا ہے کہ آپ پاکستان کے حالات بہتر کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں. تو فیوچر میں میرے خیال سے جتنے بھی لوگ میری عمر کے ہیں, میرے سے چھوٹے ہیں یا میرے سے ایون بڑے ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں, میں انہیں یہی ارج کروں گا کہ آپ پاکستان کے اندر رہیں, یہاں پہ اپنا فیوچر بنائیں, ایکسپورٹ لیول پہ آپ جانے کی کوشش کریں, پیسہ بنانے کی خود بھی پیسہ بنائیں اور ملک کے حالات بھی بہتر کریں. بہت بہت شکریہ محمد جواد صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور بہت ہی قیمتی گفتگو آپ نے کی. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی جو سجیشنز تھیں, باتیں تھیں, ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور خاص طور پہ جو ایک پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے وہ ان کی باتوں میں نمایاں تھا, اور یہ کرنا بھی چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, لوگوں کو ٹریننگز دیتے ہیں. اس کے علاوہ اتنی چھوٹی عمر میں بے شمار کام کر چکے ہیں, تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابی دے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.